بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، جس طرح سے ہم نے ان قرآنی آیات کا سلسلہ شروع کیا تھا جن کا تعلق حلال یا حرام کے ساتھ ہے، تو اس میں سے چند آیات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے متعلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا ہے تم پہ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، والمنخنقہ اور وہ جانور جس کا گلا گونٹ دیا گیا ہو، والموقوذہ اور وہ جانور جس کو ضرب شدید سے مارا گیا ہو، والمتردیہ اور وہ جانور جو اونچائی سے گرا ہو، والنطیحہ اور وہ جانور جس کو ٹکر مار کے مارا گیا ہو، وما اکل السبع اور وہ جانور جس کو درندوں نے کھایا ہو، الا ما ذکیتم ہاں اگر تم لوگوں نے اس کو ذبح کیا ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ وما ذبح علی النصب اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو بتوں کے نام پہ ذبح ہوئے ہوں، وان تستقسموا بالازلام اور وہ جانور بھی حرام ہیں جن کو تیروں کے ذریعے تقسیم کیا گیا ہو۔ ذالکم فسق یہ جو تیروں پہ تقسیم کرنا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا آج کے دن نا امید ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہیں، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم واخشونی اور ان لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے کامل کیا، پورا کیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی اور انعام کیا تم پہ اپنے دین کا، اپنی نعمت کا، وردیت لکم الاسلام اور پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو، دیناً بطور دین۔ فمن استور جو شخص مجبور ہوا، فی مخمصۃ بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لاسم اور وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں تھا، فإن اللہ غفور رحیم تو اللہ تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 تھی۔ اس آیت میں سب سے پہلے جو حکم ہے تو وہ میتہ مردار کے حوالے سے، اس سے متعلق ہم نے ڈیٹیل سے ویڈیوز بنائی ہے، جتنی بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ مسائل تھے اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کی۔ اب اس کے دوسرا جو ہے خون ہے، تو خون کے بارے میں دوسری ایک آیت ہے قرآن کی، اس میں وہاں پہ دم مسفوح کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ خون حرام ہے جو بہنے والا ہو۔ ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، تو خنزیر اس کے گوشت بمائے تمام اجزاء کے حرام ہے۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہوئی ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ اس پہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کسی اللہ کے علاوہ کسی بت کا اس پہ نام لیا گیا یا کسی اور شخصیت کا اس پہ نام لیا گیا، تو یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ اچھا، یہ تو بالکل یہ جو 4 قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، میتہ، دم، خنزیر اور اہل لغیر اللہ بھی، یہ تو مکمل طور پہ حرام ہے، یہ تو کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن ایک اور چیز اس کے بارے جو 5ویں نمبر پہ جانور ہے، والمنخنقہ، منخنقہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا گلا گونٹا گیا ہو، یا تو کسی انسان نے اس کو گلا گونٹ دیا یا کسی جال وغیرہ میں پھنس کیا اور وہ مر گیا، تو اس کو منخنقہ کہا جاتا ہے۔ والموقوذہ اور وہ جانور جس کو ضرب شدید سے مر گیا ہو، یعنی یا تو اس کو کسی نے لاٹھی سے مارا ہو یا کسی پتھر سے مارا ہو، اس کی وجہ سے وہ مر جائے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اگرچہ یہ تو پہلے سے میتہ میں ہی حکم میں ہے، لیکن زمانہ جاہلیت میں ایسے جانور کو لوگ کھاتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور والمتردیہ، متردیہ سے مراد وہ جانور ہے جو یا تو اونچائی سے گر کے مرے یا کسی کنویں میں گر کر مر جائیں، اس کو متردیہ کہتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام، میں شکار کرتا ہوں تو تیر سے اگر میں کسی جانور کو مارتا ہوں تو کیا وہ میرے لیے اس کا کھانا حلال ہوگا یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیر کے بالکل اس کے ضرب سے، یعنی اس کے جو دوسری سائڈ ہے اس سے لگا ہو تو پھر تو وہ حرام ہے، لیکن اگر اس تیر کی تیز دھار سے وہ لگا ہو اور اس کو زخمی کر دے، اس کا خون بہہ جائے اور تم نے اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو،
تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی جانور ہو، اس کو کسی شکاری نے شکار کیا اور وہ اونچائی سے گر گیا، تو پھر بھی اس کو نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تیر کے مارنے سے مر گیا ہے یا اونچائی کے گرنے کی وجہ سے مر گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک جانور کو تیر سے یا تیزدار آلے سے اس کو نشانہ بنایا گیا، شکار کیا گیا، لیکن وہ پانی میں گر گیا اور پھر وہاں پہ مر گیا، تو پھر بھی اس کو کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کہ اب یہ ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہے یا تیر کی وجہ سے مرا ہے۔ والنتیحہ، نتیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کو ٹکر مارا گیا ہو، یعنی اس کو تو یا تو کسی دوسرے جانور نے ٹکر ماری ہو یا کسی گاڑی وغیرہ کے ساتھ ٹکرا گیا ہو اور مر گیا ہو، تو ایسا جانور بھی حرام ہے۔ وما اکل سبع، اور وہ جانور جس کو درندوں نے کھایا ہو۔ ابھی یہ پانچ جو جانور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا تذکرہ کیا، یہ سارے حرام ہیں، لیکن تب جب یہ مر جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن رکھی ہے، الا ما زکیتم، ہاں اگر یہ جانور کسی بھی حالت میں زندہ تھے اور تم نے ان کو ذبح کیا، تو پھر یہ حکم اس کا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کھانا حلال ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، نصب سے مراد وہ بت ہے جو حرم کے باہر پڑے ہوئے تھے، مکہ کے باہر پڑے ہوئے تھے، اور وہاں پہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اور ان کے ناموں پہ اس طرح سے جانور بھی ذبح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اگر بتوں کے نام پہ تم ذبح کرتے ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ ہے کہ تم تیروں پہ تقسیم کرو گوشت کو۔ دراصل یہ ہوتا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کا ایک جو خادم ہوتا تھا، اس کے پاس کچھ تیر پڑے ہوتے تھے، تو ان تیروں میں ایک تیر پہ فرض کرے لکھا ہوتا نعم یعنی ہاں، اور دوسرے پہ لکھا ہوتا لا یعنی نہیں۔ تو وہاں پہ عرب لوگ جب بھی کسی کام کی طرف جاتے تو وہاں پہ پہلے اس کے پاس جاتے، اس کو پیسے دیتے اور وہ تیر نکالتا۔ اگر اس پہ لا لکھا ہوتا تو وہ کہتے یار کام میرا نہیں ہو رہا، تو اس کو چھوڑ دیتے۔ اگر نعم والا تیر نکل آتا تو پھر وہ کہتے کہ ابھی مجھے اس پہ فائدہ ہے، یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے وہ گوشت بھی اس طرح سے تقسیم کرتے تھے کہ ان تیروں پہ کچھ حصوں کا نام لکھتے، تو کسی کے حصے میں زیادہ نکل آتے، کسی میں کم نکل آتے، تو اس کو تیروں پہ تقسیم کرنا کہتے تھے۔ ابھی اسی طرح سے ہمارے دور میں جو آج کل قرآن دازی وغیرہ ہوتی ہے، تو ان کا بھی یہی سسٹم ہے اور یہ سارے جوئے میں داخل ہیں، ایک قسم کا جوا ہے، تو علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میسر کا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ حرام ہے، تو یہ ساری چیزیں حرام تھی۔ ذالکم فسق، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جو تیروں کے ذریعے سے گوشت یا جانور کا تقسیم کرنا ہے، تو یہ گناہ کا کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، آج یہاں سے یہ جو آیت اتری ہے تو یہ چونکہ نبوت کے آخری سال یعنی ذی الحجہ کے موقع پہ نبوت کے 10ویں سال اتری ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آج کے دن کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ چونکہ اسلام پورے عرب میں پھیل گیا تھا، تو ابھی کفار جو اس اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تو وہ سازشیں ان کی ابھی ختم ہو چکی تھی، اسلام کا غلبہ آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ آج کے دن کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئی، یعنی ابھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فلا تخشوہم، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وخشونی، مجھ سے صرف اور صرف ڈرتے۔ اگرچہ صحابہ اور نبی علیہ السلام کی تو شان ہی یہی تھی کہ وہ صرف اللہ سے ڈر رہے تھے، لیکن پھر وہ خوف ختم ہوا کفار کے منصوبوں کا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع جب ادا کر رہے تھے تو وہاں پہ یہ آیت اتری تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیات الاحکام میں یہ سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ کوئی احکامات والی آیت نہیں اتری۔ اگرچہ اس کے بعد کچھ آیتیں اتری ہے، لیکن وہ ترغیب اور ترہیب کے حوالے سے تھی، اور لیکن احکامات اس سے بعد نہیں اتری۔ اور اسی آیت کے اترنے کے بعد تقریباً 81 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 3 چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو تکمیلی دین ہے، تکمیلی دین یہی ہے کہ احکامات آنا ابھی بند ہو گئے ہیں، بس ابھی منسوخ وغیرہ کا حکم ختم، کوئی حکم منسوخ نہیں ہوا اور اس کے بعد کوئی دوسرا حکم نازل نہیں ہوا حلال حرام یا جائز ناجائز کے حوالے سے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ تعالیٰ نے تم پہ اپنے نعمت کو پورا کیا۔ تو یہاں پہ پورا کرنا مطلب یہ ہے کہ اسلام غالب آ گیا اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، اور کفار کی طرف سے جو خوف تھا ان کے منصوبوں کے یا اس کے طرف سے کسی لڑائی کے، تو وہ خوف ختم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت قرار دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آخری بہت زیادہ
ایک انعام بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، اور الحمدللہ ہمیں بحیثیت مسلمان پیدا کیا ہے۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، ابھی اسی طرف واپس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ بات دہرائی ہے کہ یہ ساری چیزیں تو حرام ہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مجبور ہوا، غیر متجانف لإثم، اور وہ گناہ کی طرف مائل نہیں تھا، یعنی جس سے پہلے جس طرح سے آیت میں گزرا تھا کہ غیر باعن ولا عادن، یعنی وہ تو نہ لذت لینے والا تھا نہ تجاوز کرنے والا تھا، فإن اللہ غفور رحیم، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر ان مردار جانوروں میں سے تھوڑا بہت کھالے تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اس طرح سے اور بھی بہتر ویڈیوز آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔